ناظرین، ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مہروز کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور اسے پھر سے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ دراصل شہریار اور ایمن تو آؤٹنگ پر اکیلے ہی چلے جاتے ہیں، جبکہ مہروز اور اینی اکیلے ہوتے ہیں فارم ہاؤس پر۔ تو مہروز اینی سے ضد کرتا ہے کہ تھوڑی دیر باہر واک کے لیے چلتے ہیں، جبکہ اینی کو پتہ ہے کہ مہروز کی طبیعت پھر سے خراب ہو سکتی ہے۔ مہروز کے لیے اس موسم میں باہر نکلنا اور زیادہ واک کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن مہروز بضد ہوتا ہے تو اینی کو آخرکار اس کی بات ماننا ہی پڑتی ہے۔ پھر مہروز اینی کے ساتھ واک کرتے ہوئے اس جگہ آتا ہے جہاں پر اینی کے لیے ایک سرپرائز ہوتا ہے۔ دراصل اینی نے مہروز کو بتایا تھا کہ مجھے پینٹنگ کا، ڈرائنگ کا اور اسکیچز بنانے کا بہت شوق ہے، تو مہروز فارم ہاؤس پر ہی ایک کینوس منگواتا ہے اینی کو سرپرائز دینے کے لیے، اور اینی کینوس کو دیکھ کر سچ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہو جاتی ہے، لیکن مہروز سے کہتی ہے کہ میں نے تو بہت عرصے سے کچھ بنایا ہی نہیں۔ مہروز کہتا ہے لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اسکیچ بناؤ۔ یہ سن کر تو اینی مزید پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے تو بہت عرصے سے کوئی اسکیچ نہیں بنایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں خراب نہ کر دوں۔ لیکن مہروز کو پورا یقین ہے اینی پر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آج جو تم اسکیچ بناؤ گی وہ تمہارے سارے اسکیچز سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ اینی بہت پیار سے مہروز کو سامنے بٹھا کر اس کا اسکیچ بناتی ہے، جو دیکھ کر مہروز واقعی ہی حیران رہ جاتا ہے کہ اینی کے اندر اتنا ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا۔ ابھی وہ اینی کی تعریفوں کے پل باندھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے سر میں پھر سے اچانک سے شدید درد اٹھتا ہے۔ اینی تو مہروز کو نیچے گرتے ہوئے اور درد سے تڑپتے ہوئے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ شہریار اور ایمن بھی تو گھر پہ نہیں ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے اینی مہروز کو ایمرجنسی ہاسپٹل لے ہی جاتی ہے۔ دوسری طرف فاخرہ بیگم بھی گھر پہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں مہروز کو لے کر، کیونکہ جب سے یہ لوگ فارم ہاؤس آئے ہیں مہروز اور اینی سے بات ہی نہیں ہو پائی، اور نہ ہی ان لوگوں نے ابھی تک فاخرہ بیگم کو بتایا ہے کہ مہروز کی ایک دفعہ پہلے بھی طبیعت بگڑ چکی ہے۔ بہرحال اب جب وہ شہریار اور ایمن کے نمبر پہ کالز کرتی ہیں تو چونکہ شہریار اور ایمن فارم ہاؤس سے باہر آئے ہیں تو وہاں سگنل آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے شہریار کی اپنی ماں سے بات ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مہروز کہاں پر ہے، جس پر شہریار بتاتا ہے کہ وہ تو اینی کے ساتھ فارم ہاؤس پر ہی ہے۔ یہ سن کے تو فاخرہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کا پورا خیال رکھو گے، اور تم اس طرح سے لاپرواہی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو لے کر باہر گھوم رہے ہو، وہاں اگر مہروز کو کچھ ہو گیا تو شہریار فاخرہ بیگم کو یہ تو نہیں بتاتا کہ اینی کو مہروز کی بیماری کا پتہ چل چکا ہے اور مہروز کی پہلے بھی یہاں فارم ہاؤس پر طبیعت بگڑ چکی ہے۔ البتہ اپنی ماں کو یہ دلاسا ضرور دیتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اینی بھابھی ہیں مہروز کے ساتھ اور وہ ان کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ تو فاخرہ بیگم شہریار سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری بیوی ایمن نے کوئی کام خراب تو نہیں کیا، کہیں اینی کو مہروز کی بیماری کا بتا تو نہیں دیا؟ شہریار سوچتا ہے کہ یہ بات ماں کو گھر جا کر ہی بتانی چاہیے، اس لیے وہ فی الحال کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، باقی باتیں گھر آ کے ہوں گی۔ فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں تم لوگ آج کے آج گھر کے لیے نکلو، جس پر شہریار کہہ دیتا ہے کہ امی مہروز بھائی فی الحال گھر آنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور دن اینی کے ساتھ فارم ہاؤس پر اکیلے گزاریں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے یہ دن خوب انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اب اینی مہروز کو ایمرجنسی ہاسپٹل لانے کے بعد وہاں سے شہریار کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ مہروز کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی، تو شہریار اور ایمن فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں جہاں پر اینی رو رو کر برا حال کر چکی ہے۔ اللہ سے رو رو کر مہروز کی صحت یابی کی، لمبی عمر کی دعائیں کرتی ہے، اور اتفاق سے مہروز کو ہوش آ بھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر سے کہ میں سب سے پہلے اپنی بیوی اینی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اینی جب مہروز کو دیکھتی ہے کہ اسے ہوش آ گیا ہے تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہے۔ مہروز تو اینی کو بس دیکھتا ہی جاتا ہے آنکھوں میں اداسی کے ساتھ، تو اینی کو بھی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ مہروز مجھے اتنی اداسی سے آخر کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اینی کے پوچھنے پر مہروز بتاتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تم میری زندگی میں آخر اتنی دیر سے کیوں آئی، اب جب کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میں اس دنیا میں کچھ ہی دن کا مہمان ہوں،
تو مرنے سے زیادہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اینی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے اتنے کم دن گزارے، کاش تم میری زندگی میں بہت پہلے آ چکی ہوتی۔ مجھے تو جب پہلی بار اپنے برین ٹیومر کا اور یہ پتہ چلا تھا کہ میرے پاس زیادہ دن نہیں ہیں زندہ رہنے کے، تو میں اپنا دماغ بنا ہی چکا تھا، لیکن اب جب تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں گا۔ اینی مہروز کو تسلی دیتی ہے کہ انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ آپریشن کے بعد چانسز ہیں آپ کے سروائیو کے۔ لیکن مہروز اینی سے کہتا ہے کہ اینی پلیز اپنی تمام وشز کی لسٹ مجھے جلد سے جلد بنا کر دو، میں مرنے سے پہلے تمہاری تمام خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اور ناظرین، دوسری طرف فاخرہ تو مہروز کو لے کر پریشان ہے ہی، لیکن جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے اس کی بہن دردانہ، جو کہتی ہے کہ آپی میں دیکھ رہی ہوں، پہلے تو آپ کا اپنے بچوں پر بہت زور چلتا تھا، لیکن جب سے آپ کی بہوئیں آئی ہیں آپ کے بچے تو آپ کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ اور پھر باتوں ہی باتوں میں فاخرہ کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ اگر آپ شہریار کی شادی آئمہ سے کرا دیتی تو آج آپ کو اس طرح سے اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہونا نہ پڑتا، اور پھر یہ بھی کہ اگر اب عفان کے ساتھ کم سے کم آپ آئمہ کی شادی کرا دیں تو ایک بہو تو آپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ حالانکہ دل ہی دل میں یہ سوچے بیٹھی ہیں کہ ایک دفعہ آئمہ کی شادی عفان سے ہو جائے تو سب سے پہلے اسی فاخرہ بیگم کو گھر سے آؤٹ کروں گی، جس طرح سے یہ میرے اوپر حکم چلاتی ہے اور احسان جتاتی رہتی ہے کہ تم بے آسرا تھی، میں نے تمہیں آسرا دیا۔ تو آئمہ کی عفان سے شادی ہو جائے، پھر گن گن کے اس فاخرہ سے اپنی ساری انسلٹ کے بدلے لوں گی۔ دوسری طرف آئمہ جو عفان کو پھنسانے کے لیے ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے، کبھی اس کے لیے کافی بنا لاتی ہے، کبھی اس کے لیے پیزا لے آتی ہے، لیکن عفان کو آئمہ کی یہ چھچھوری حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، اسی لیے جب بھی آئمہ آ کر اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، عفان تو وہاں سے اٹھ کر چلا ہی جاتا ہے۔ آئمہ تو سخت پریشان ہے کہ اگر عفان میرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر میرا کیا ہوگا، میرا اور میری ماں کا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اور عفان جو اینی کی بہت زیادہ حمایت کرتا ہے، یہ بات بھی دردانہ کے دل میں بہت کھٹکتی ہے، اسی لیے عفان کو وقتاً فوقتاً فاخرہ بیگم کے سامنے ریئلائز کرواتی رہتی ہے کہ تمہیں اینی کا نام ذرا تمیز سے لینا چاہیے، چاہے تم سے عمر میں چھوٹی ہے لیکن تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہونے کے ناطے رتبے میں تم سے بہت بڑی ہے، اس لیے اسے اینی بھابھی کہہ کر پکارا کرو، تمہاری بڑی بہنوں کی جگہ پر ہے۔ تو ناظرین، ڈاؤٹ تو یہی ہے کہ مہروز کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عفان اپنی ماں سے بات کرے گا کہ میں اینی کا سہارا بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مہروز کا آپریشن کامیاب ہو اور وہ زندہ رہے۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے، کیا مہروز کے آپریشن کے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔